السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ توحید کا اقرار، ایمان کامل کی بنیاد، ایمان کامل کے لیے توحید کا اقرار بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ توحید اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے واحد خالق حقیقی ہیں، ان کا کوئی شریک ثانی و ہمسر نہیں، اور ساری کی ساری حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کل شیء قدیر کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس نے میری توحید کا اقرار کیا اور وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہا۔ مشکاة شریف حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ مشکاة شریف توحید یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی و شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس کسی نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت دی اور شرک سے بچا رہا، اس شخص کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہوگی، کیونکہ جب کسی شخص کی گواہی یہ ہو کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے، وہی عطا کرنے والا، روکنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی نفع و نقصان دینے والا ہے، تو اس طرح ہر ضرورت کے وقت اس کے ذہن میں اللہ تعالی کی یاد ہی آئے گی اور اس کے تمام احکام بھی یاد آئیں گے، اور یہ شخص ان پر بھی عمل کرے گا۔ انسان کا اللہ تعالی کی وحدانیت کی حقیقت کے ساتھ اس بات کو جاننا کہ وہ ذات باری تعالی وحد و یکتا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس کا نہ کوئی مد مقابل ہے نہ نظیر، نہ تو اس کی صورت بیان کی جا سکتی ہے، نہ تشبیہ، نہ کفیت، نہ مثال، نہ تمثیل، نہ عکس۔ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالی ہر پل ہر جگہ موجود ہے، قدیم ہے، واحد ہے، قادر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، غالب ہے، رحیم ہے، ارادہ کرنے والے ہیں، سمیع ہے، بزرگ و برتر ہے، بلند و بالا ہے، بولنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، زندہ یکتا ہے، باقی ہے، بے نیاز ہے، علم کے ساتھ حلم رکھتے ہیں، قدرت کے ساتھ قادر ہیں۔ اللہ تعالی یکتا ہے، کوئی مصنوع اس کا مشابہ نہیں، اور نہ ہی کسی مخلوق کے وہ مشابہ ہے، اور نہ ہی وہ تصور میں آ سکتے ہیں، اور نہ ہی عقل میں سما سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی سمت ہے اور نہ ہی مکان، اس پر وقت اور زمانے کا گزر نہیں، کوئی چیز اسے فعل پر نہیں ابھارتی، کوئی مدد اس کی امداد کو نہیں آتی، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی پیداوار فطرت اس کے حکم سے باہر نہیں، اس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں، وہ جیسا چاہے
کرے اس کے فعل پر ملامت نہیں، اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، کیسا ہے، اس کے وجود کی ابتدا کے بارے بھی نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کب ہوا، اس کے بقا کی کوئی انتہا نہیں کہ کہاں جائے۔ اس نے اپنی مدت پوری کر لی، اس نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کہا، کیونکہ اس کے افعال علت سے مبرا ہے، اس کی کوئی جنس نہیں، وہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن کسی مقابلے سے نہیں۔ وہ دوسروں کو دیکھتا ہے لیکن آنکھ ملا کر نہیں۔ اس کے اچھے نام اور بلند و بالا صفات ہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، بندے اس کے حکم کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ اس کی حکومت کے اندر وہی ہو سکتا ہے جو وہ چاہے، اور اس کے اندر وہی امور متحقق ہو سکتے ہیں جو تقدیر میں اس نے لکھے ہیں۔ وہ بندے کے تمام افعال کا خالق ہے۔ کائنات میں جو کچھ امور آتے رہتے ہیں سب کا خالق وہی ہے۔ اسی نے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا ہے، اسی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اب رسالت و نبوت کا باب ختم ہو چکا ہے۔ جب کسی بندہ کی توحید کامل ہو جاتی ہے تو وہ مخلوق میں کسی ایک کا سردار بننا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظر میں بڑائی کا تصور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو ہتھیار شیطان سے جنگ کرنے میں انسان کو مدد دیتے ہیں۔ ان میں بہتر اور کارآمد ہتھیار کلمہ توحید ہے۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید کی پختگی حاصل کرنے کے لیے سورۃ اخلاص کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ توحید اسلام کا بنیادی درس ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، کی شہادت دینے جنت کی کنجی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں شہادت توحید سے مراد دعوت ایمان اسلام کو قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسلیم کریں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اپنی ذات اور صفات اور افعال میں یگانہ ہے۔ فی الحقیقت کسی امر میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ وجود میں اور نہ الوہیت میں اور نہ خواص الوہیت میں اور نہ قدم اور ازلیت میں اور نہ استحقاق عبادت میں اور نہ تدبیر و تصرف میں۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں فرد و یگانہ ہے، کوئی اس کا مثل اور شریک نہیں۔ اس پر بات ایمان رکھنا کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ خداوند تعالی ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، اور وہ ہر چیز قادر ہے۔ ایک مرتبہ منکرین خدا کا ایک گروہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں قتل کرنے کے ارادے سے حاضر ہوا۔ امام اعظم نے فرمایا، تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو یہ کہے کہ میں نے دریا میں سامان سے بھری ہوئی ایک کشتی دیکھی ہے جو اس کنارے سے خود بخود سامان لے جاتی ہے اور دوسرے کنارے پر لے جا کر اتار دیتی ہے اور دریا کی موجوں کو چیرتی ہوئی سیدھی نکل جاتی ہے اور کوئی ملا اس کے ساتھ نہیں، خود بخود سامان اس میں لد جاتا ہے اور خود بخود اتر جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بات تو ایسی خلاف عقل ہے کہ کوئی عاقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ امام اعظم نے فرمایا، افسوس تمہاری عقلوں پر، جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو سارے عالم کی کشتی بغیر ملاح کے کیسے چل سکتی ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا چہرہ
چہرہ دیکھو کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے چہرے میں آنکھ اور ناک اور کان اور زبان اور رخسار اور ہونٹ وغیرہ وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں، مگر باوجود اس کے کسی ایک کی بھی صورت اور شکل دوسرے سے نہیں ملتی، اور کسی کی آواز دوسرے کی آواز سے نہیں ملتی، اور کسی کی چال و ڈھال دوسرے سے نہیں ملتی۔ غرضی کا صورتوں اور شکلوں کا الگ الگ ہونا، اور آوازوں اور لہجوں کا اور اعضاء اور جوہرہ کا مختلف ہونا، یہ خالق کائنات اللہ تعالی کی کاریگری ہے، جس نے ہر ایک کو ایک خاص ہیت اور صورت عنایت فرمائی کہ جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ یہ کسی بے شعور معدہ کی کاریگری نہیں۔ بنی آدم کو ہر حال میں اللہ رب العزت کو خالق حقیقی اور وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اپنے ایمان کی تکمیل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو تا حیات سلامت رکھے اور ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔